دوستو چینل سبسکرائب لائک اور شیئر فرمائیں، شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز محمد منشا، السلام علیکم، کیسے ہیں جناب؟ بات کرتے ہیں جو پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یا مزاحمتی سیاستدان ہیں پاکستان کے، اور جو 73 سالہ قبضہ گروپ ہے جو جرنیلی غنڈہ گردی ہے، اس کے خلاف گویا وہ صف آرا ہیں، اور ایک طرف جرنیلی بدماشی یا ان کے گماشتے یا جن کے اس وقت انڈیکس جو ہیں وہ قمر باجوہ ہیں گکھڑ منڈی سے، اور ان کے دست راست فیض حمید جو کہ فیض آباد کی فیم والے چوک فیض آباد، تو ان دونوں گروہوں یعنی موجودہ اسٹیبلشمنٹ اور تحریک جمہوریت کی نمائندہ پی ڈی ایم کے درمیان ایک سنجیدہ بظاہر مکالمہ کروانے کی کوشش کی گئی ہے۔ لگتا یہ ہے کہ جو حکومت ہے، یعنی حکومت سے مراد الٹیمیٹلی باجوہ گروپ ہے یا باجوائی فسطائیت ہے، تو انہوں نے ایک کوشش کی ہے، اور یہ یعنی ملٹی پرانگڈ کوشش ہے۔ یہ بظاہر یہی لگتا ہے کیونکہ ایک بندہ محمد علی درانی جو سابق وفاقی وزیر بھی ہے، اور وہ جو حضرات ہیں جو دام درمے سخن قدمے بوٹوں پر گویا جانف سے فدا ہیں، ان میں شامل ہیں۔ وہ مشرف کے بھی بڑے قریب اور ترجمان اور اس کے دل کی بات یعنی دل کے قریب رہا کرتے تھے، تو اب بھی گویا انہیں پناہ ملی تو وہی ملی جو بقول مرحوم پیر پگاڑا وہ کہا کرتے تھے اللہ اعلان کہ میں تو جی ایچ کیو کا بندہ ہوں۔ تو گویا جی ایچ کیو کی پارٹی اب بھی ہے ان کے پاس، تب بھی جی ایچ کیو تھی، تو گویا انہوں نے پارٹی نہیں بدلی، لیبل جو ہے وہ پارٹی والوں نے بدلا ہوگا۔ تو محمد علی درانی بائی آل سٹینڈرڈز اور بائی آل انڈیکیشنز، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے موزوں نمائندہ ہو سکتے ہیں یا پیغام رساں ہو سکتے ہیں۔ دوسری طرف فنکشنل لیگ اور نون لیگ کے درمیان کوئی گاڑی نہیں چھنتی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مرحوم پیر پگاڑا جو موجودہ پیر پگاڑا کے والد محترم تھے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، وہ بڑے یعنی بزلہ سنج بھی تھے جی۔ تو انہیں جب چیف منسٹر نواز شریف بنا تو ان کی خواہش تھی کہ مخدوم حسن محمود جو رحیم یار خان سے تھے اور پیر پگاڑا کے رشتہ دار، کہ وہ وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، لیکن ظاہر ہے نواز شریف باوجود بن گئے۔ تو وہ عموماً کوششیں کرتے رہتے تھے کہیں کوئی شگاف آئے جی۔ تو پرویز الہی اس وقت وہ کیا پنجابی وچ آخدے نا انہاں دا دانا چک گیا، تو پرویز الہی وزیر بلدیات تھے، تو یہ نواز شریف سے ٹکرا گئے۔ تو پیر پگاڑا سے پھر ملنے گئے، پیر پگاڑا نے کہا کہ میں نے مسلم لیگ کی یعنی یا دوسرے لفظوں میں نواز شریف کی جو اقتدار ہے اس کی بوری میں سوراخ کر دیا ہے، اب نیچے بندے گرتے رہیں گے۔ بالآخر پرویز الہی تو پھر نواز شریف کے ساتھ ہو گئے جب کوئی وے آؤٹ نہ ملا، اور ان کے بعض ساتھی جو ہیں وہ بہرحال ہم فارغ ہی رہے، جیسے مخدوم الطاف تھے۔ بہرحال وہ بات لمبی ہوگی کہ جو درانی صاحب ہیں اس پارٹی میں ہیں اور اس پارٹی کی طرف سے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ ہی ہے، لہذا نون لیگ کے ساتھ کوئی ان کے ذاتی مراسم نہیں ہے۔ ویسے تعارف تو ہر سیاستدان کا دوسرے کے ساتھ ہوتا ہے، تو اس والے سے اس کو یہ بھی انٹرپریٹ نہیں کیا جا سکتا کہ وہ ویسے گئے ہیں خیر خیریت کے لیے، تو یقیناً وہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے ہی گئے ہیں، اور میاں نواز شریف کے ساتھ براہ راست ظاہر انٹریکشن اس وقت مشکل ہے، تو وہ شاید سمجھیں کہ کوئی یعنی جو ہمدرد کان ہے شاید شہباز شریف کے پاس ہو تو وہاں پر گئے ہیں۔ لیکن شہباز شریف نے یعنی یہ ایک الگ بات ہے کہ ان کا پوسچرنگ کیا ہے یا ان کا کردار جو بھی اسائنڈ ہے یا سیلف ایزیومڈ ہے وہ کیا ہے نون لیگ میں، لیکن یہ بات ہمیشہ کے لیے طے ہے کہ متعدد بار دیکھیں تقریباً 30-35 سال کی سیاست ہو گئی، ہمیشہ کوشش کی جرنیلوں نے کہ ان کو اپنے بھائی سے لڑایا جائے، لیکن وہ نہیں لڑے، لہذا یہ بات طے ہے کہ وہ موقف وہی الٹیمیٹلی اپنائیں گے عملی طور پر جو نواز شریف کا ہوگا، مسلم لیگ نون کا ہوگا۔ باہر وہ بھی بیل منڈے نہیں چڑھی، تو اس طرف نواز شریف نے ٹویٹ کیا
انکار کیا کہ کوئی ڈائلاگ وغیرہ نہیں ہوگا. دوسری طرف پی ڈی ایم کے سربراہ جناب مولانا فضل الرحمان اور مریم نواز جو نون لیگ کی نائب صدر ہیں، انہوں نے بھی دو ٹوک انداز میں اور یک زبان جو ہے وہ اس سے انکار کیا کہ کسی ڈائلاگ یا منی ڈائلاگ کی گنجائش نہیں. دوسری طرف آپ کو پتہ ہے کہ شاہد خاقان عباسی سابق وزیر اعظم پاکستان کو ان کا نام ECL سے نکال دیا گیا اور بیرون ملک جانے کی اجازت مل گئی ہے. بظاہر وہ اپنی ہمشیرہ کی عیادت فرمائیں گے، لیکن اس میں بھی بعض لوگ جو ہیں وہ ہڈن ایجنڈا محسوس کرتے ہیں کہ شہباز شریف کی طرف سے بیل منڈے نہیں چڑھی یا چڑھ نہیں سکتی تھی، تو اب شاہد خاقان عباسی جو ہے وہ اس کو میاں صاحب سے شاید کوئی راہ و رسم بنانے کے لیے یا کوئی میسج کنوے کرنے کے لیے راضی کیا گیا. تو دیکھتے ہیں. اب ظاہر ہے الٹیمیٹلی ڈائلاگ سے ہی چیزیں حل ہوتی ہیں کہ یہی کہا جاتا ہے کم از کم ٹریڈیشنل سینس میں. تو آخر پی ڈی ایم کیا چاہتی ہے، کیسے یہ اسٹیل میں ٹوٹ سکتا ہے یا کیسے الٹیمیٹ ان کا گول کیا ہے؟ یہ بڑا واضح انہوں نے کیا ہوا ہے کہ ہمارا گول یہ ہے کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ کے لیے پالک سلیکٹی یا ان کے بھرتی شدہ ایک شخص ہے جس پر لیبل وزارت عظمیٰ کا لگایا گیا، بنی گالہ میں رہتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ وہ استعفیٰ دے دیں اور پھر شفاف الیکشن ہو. یعنی یہ دونوں گویا ایک ہی مطالبہ ہے. ایک تو پچھلی غلطی کو ختم کیا جائے، انڈو کیا جائے، جو 3 لاکھ فوج سے لوگوں کے ووٹ چرائے گئے باجوہ کی نگرانی میں اور قیادت میں، اس پر توبہ طائب ہوا جائے اور اس سے جو ایک اللیجیٹیمیٹ چیز پیدا ہوئی تھی جس کو عمران خان کہتے ہیں کہیں اور اللیجیٹیمیسی کی طرف آپ نہ چلے جائیں، کہ اس کو انڈو کریں اور اس چیز کا عہد کریں کہ اب جو انتخاب ہوگا اس میں عوام اپنی مرضی سے بغیر کسی بوٹوں کی مداخلت سے اور باجوائی فسطائیت اور غنڈہ گردی کے وہ فیصلہ کریں. لہذا اس بات پر پی ڈی ایم جو ہے وہ یکسو ہے اور مجتمع ہے. ظاہر ہے پی ڈی ایم کے ویسے تو 11 کانسٹیچوئنٹس ہیں، لیکن سب سے عام جو ہیں وہ مولانا صاحب ہیں، مسلم لیگ نون ہے، پیپلز پارٹی ہے. تو ان کا موقف یہی ہے اور باقی پارٹیوں کا بھی اسی طرح ہی، بلکہ ان کا اس سے بھی زیادہ کلیئر موقف ہوگا. تو یہ صورتحال ہے جناب. لیکن اب اس چیز کو یعنی کیا حل کیسے کیا جائے کہ وہ استعفیٰ کیسے ممکن ہے؟ ایک تو اس کا حل مولانا فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ان کے سر پر جو دست شفقت غنڈہ جرنیلوں نے رکھا ہوا ہے اس کو اٹھا لیا جائے، باقی بندوبست ہم کر لیں گے. اور یہ بات بڑی حد تک صحیح ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ براہ راست ان کو سپورٹ نہ کرے، مینیپولیشن نہ کرے اور اپنی قوت بازو کو یوز نہ کرے، اور جو سازشیں ہیں، ظاہر ہے سازشیں ممکن ہوتی ہیں جب طاقت آپ کے ہاتھ میں ہو، ورنہ باجوے سے آپ وردی آج لے لیں، کل میں کہتا ہوں اسے ٹاؤن کمیٹی گکھڑ منڈی کا چیئرمین بھی کوئی نہیں بنائے گا. تو باہر وے آؤٹ یہ ہے کہ اس سے ہاتھ اٹھا لیں یا جس طرح اس کو لائے ہیں اسی طرح اسے واپس کر دیں. اور یہ بات بھی طے ہے کہ جب ان کی سپورٹ ختم ہو جائے گی، خان صاحب گویا نمک کی طرح ہیں، جیسے میلٹ ہو جائے گا اسی طرح ان کی سیاست، ان کا سارا وجود میلٹ ہو سکتا. تو دیکھتے ہیں کب تک یہ اعصابی جنگ جاری رہتی ہے. موسٹ پروبیبلی یہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اس لاسٹ ڈے کا انتظار کرے گی جب فائنل شو ڈاؤن ہوگا. اس سے پہلے سازشیں جاری رہیں گی. تو جب پی ڈی ایم جو ہے وہ لانگ مارچ کرتی ہے تو الٹیمیٹلی معاملات وہیں طے ہوں گے. تو اسی طرح یعنی نواز شریف پر غداری کے الزامات، ظاہر ہے غدار سازی ہماری اسٹیبلشمنٹ کرتی ہے. فاطمہ جناح سے لے کر یا قائد اعظم سے بھی اگر وہ بھی زندہ رہتے تو وہ غدار ہی نکلتے جی. نواز شریف تک سارے ہی سویلین سیاستدان جن کو پاپولیرٹی ملی وہ غدار ٹھہرے. پہلے غداری یہ تھی کہ راہ کے ایجنٹ ہوا کرتے تھے، اب ان سے سٹیپ اپ کر کے نواز شریف کو تازہ ترین جو انہیں ترقی دی گئی ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ اسرائیلی ایجنٹ ہے. لہٰذا ان کے دور میں راہ و رسم ہوئی ہے اسرائیلی حکومت کے ساتھ، نون لیگ کی حکومت کی. حالانکہ جس کو آصف غفور وہ جو جرنیلی ٹویٹر بدماش جی بدماش تھا یا اب بھی ہے ویسے تو وہ کہتا ہے کہ مشرف جو کہ غدار تھا عدالت کی طرف سے، کہ وہ ہماری خاندان کا یعنی غنڈہ جرنیلوں کے خاندان کا ہے.
لہٰذا اس پر وہ بڑا پنجابی میں کہتے ہیں وینڈ کیا کرتے تھے جی. تو وہ خود اور بھی کئی جنرلز جو ہیں وہ تڑپتے ہیں اسرائیل کے ساتھ تعلقات قائم کرنے میں، اور ان کی براہ راست ملاقاتیں بھی اسرائیلی وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سے ہوتی رہیں. تو یہ عجیب بات یہ ہے کہ اس خاندان کے لوگ جو ہیں وہ سب سے آگے سپیئر ہیڈ بھی کرتے ہیں اور الزام نواز شریف پر لگاتے ہیں. اس پر یہی عرض میں کروں گا کہ سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرش میں ہے، سورج میں لگے دھبا فطرت کے کرش میں ہیں، بت ہم کو کہیں کافر اللہ کی مرضی ہے جی. تو اگر آپ کو پروگرام پسند ہو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، لائک کریں. جناب اجازت دیں، خدا حافظ.